بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر جس سیکریسی کے ساتھ عمران خان صاحب کو پمس ہاسپٹل لایا گیا اور پھر ان کا پروسیجر کروایا گیا، اس پہ پی ٹی آئی نے شکوہ تو کر دیا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا کہ ان کو کسی نے نہیں بتایا یا پارٹی کو کسی نے نہیں بتایا. پی ٹی آئی کے لیے کتنی پریشانی ہے کہ میڈیکل بورڈ تو بن گیا آپ لوگوں کے کہنے پر، لیکن نہ خان صاحب کو ان کی مرضی کے ڈاکٹرز دیے، نہ شفا ہاسپٹل میں شفٹ کیا، بلکہ جو تھرڈ پروسیجر کرایا گیا اس میں فیملی کو بھی نہیں انوالو کیا گیا. تو پی ٹی آئی اب کیا کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کل یہ انفارمیشن ہمارے سب کے پاس آئی، آپ کے پاس بھی آئی ہوگی کہ عمران خان صاحب کو پمس ٹریٹمنٹ کے لیے لایا گیا. میری دعا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت بحال ہو. یہ قابل افسوس امر ہے کہ پارٹی کو یا ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کو اطلاع نہیں دی گئی. اگر کسی کو اطلاع ہے، مجھے علم نہیں ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق تو شاید اطلاع نہیں ہے. تو یہ بڑا ہی نامناسب ہے، کیونکہ جو کورٹ میں جو پروسیڈنگ تھی اس کو آپ لوگوں نے بھی دیکھا تھا، کور کیا تھا، بلکہ آپ تو وہاں بطور لائر موجود تھیں. وہاں تو جج صاحب نے بڑا کلیئر ان کی ڈائریکشن تھی کہ میڈیکل بورڈ بنے، اور ایک وقت پہ تو وہ تقریباً اس کا بھی فیصلہ کرنے لگے تھے کہ ان کے ذاتی معالجین بھی ہوں. تھوڑا سا ہماری طرف سے مس مینج ہوا اس دن، وکلا کی طرف سے نہیں، لیکن زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ کیس کے دوران، پروسیڈنگ کے دوران جو لوگ وکلا نہ ہوں ان کو بات نہیں کرنی چاہیے جج سے. جو وکیل ہیں وہی سمجھتے ہیں. اصل میں تو ہمیں تو بطور وکیل یہی بتایا گیا کہ اصل میں یہ اہم نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا پوچھنا ہے، اہم یہ ہے کہ آپ نے کیا نہیں پوچھنا، کیا بات نہیں کرنی. تو اس وجہ سے ایک راستہ شاید بن رہا تھا، بدقسمتی سے نہ بنا. کچھ اگر ہم اچھا کھیل لیتے یا اچھا ہم طریقے سے ہم کرتے اس رمضان سے پہلے سے، میں بھی خان صاحب کو راستہ مل جاتا ہسپتال میں ٹریٹمنٹ کا، اور ہمیں ان سے ملاقات کا موقع مل جاتا. وہ سب کچھ نہیں ہوا. اب اس پہ بحث فضول ہے، کوئی فائدہ نہیں. اب ہمیں آگے سوچنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ حکومت پاکستان کو، تحریک انصاف کے چیئرمین کو یا ہمارے جنرل سیکرٹری کو، جماعت کے کسی اہم شخص کو اور فیملی کے ممبر کو ایٹ لیسٹ جیل کے اندر تو رسائی دیں، تاکہ عمران خان صاحب اپنے منہ سے ان کو بتائیں کہ ان کی سچویشن کیا ہے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. دیکھیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک اتنے بڑے آدمی کو جو سابق وزیر اعظم ہے، ملک کا ہیرو ہے، اس کو آپ نے انکمیونیکیٹر کر دیا. یہ بہت ہی غلط بات ہے. اور یہ تو فسطائیت میں، بدترین ڈکٹیٹرشپ میں بھی ایسا نہیں ہوتا، نہیں ہوا. ضیاء صاحب کے دور میں بھی نہیں ہوا، مشرف صاحب کے دور میں بھی نہیں ہوا. تو یہ بالکل غلط ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ تو چلے جاتے ہیں، جو سرکاری لوگ ہیں وہ جواب دہ نہیں ہوتے. یہ جو سیاسی لوگ ہیں، جو میاں نواز شریف اور آصف زرداری ہیں، یہ کل کو کیسے ان سوالوں کا جواب دیں گے جو آج اٹھ رہے ہیں. ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ، عمران خان صاحب تک ہمیں رسائی دیں اور اس معاملے کو آپ ڈیسیفر کریں، اس کو ایزی کریں، پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لے کے آئیں. صحیح. علی صاحب، رسائی کی آپ نے بات کی. رسائی کے لیے ایک اسٹریٹجی ہونا ضروری ہے جو کہ پی ٹی آئی میں نہیں نظر آتی. پی ٹی آئی میں نئے لوگ آئے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی میں آپ نے خود کہا کہ کچھ پی ٹی آئی کی اپنی نادانیاں بھی ہیں. میں علیمہ بی بی کا نام ہی لوں گی، وہی کورٹ میں بول پڑی تھی جس کی وجہ سے جو ایک سچویشن نظر آ رہی تھی کہ شاید ہاسپٹل بھی شفٹ کر دیا جائے. ڈاکٹر کا نام بھی انہوں نے دے دیا. جو ڈاکٹر آپ نہیں کہنا چاہ رہے تھے، ہم نہیں چاہ رہے تھے، وہ ڈاکٹر کا نام بھی آ گیا. تو کیا قیادت نے اس سے کچھ سیکھا ہے، یا قیادت ابھی بھی لڑتی رہے گی؟ کیا وکلا ابھی بھی لڑتے رہیں گے کہ جس کا کیس ہوگا وہ آرگیو نہیں کرے گا، دوسرا پیچھے سے آ کے آرگیو کر رہا ہوگا؟ تو جب تک قیادت خود سے کچھ نہیں سیکھے گی تو عمران خان صاحب کے لیے کس طرح سے آسانیاں پیدا ہوں گی؟ میں اس پہ کیا میں بات کروں. سسٹرز پہ تو میں پبلکلی کبھی کمنٹ بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ پولیٹیکلی ٹرینڈ نہیں ہیں اور وہ صرف اپنے بھائی کی رہائی چاہتی ہیں. لیکن جب آپ اپنے سینئر لائرز آپ کے ہوں، ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. میں آگے کی اب بات، آپ نے قیادت کی بات کی. قیادت اگر ہوتی تو یہ دن دیکھنا پڑتا. قیادت تو جیل میں پڑی ہوئی ہے. سینئر ترین قیادت اڈیالہ میں ہے اور سیکنڈ لائن جو ہے وہ کوٹ لکھپت میں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہماری جو باہر موجود آفس بیئرز ہیں، میں یہ لفظ یوز کروں گا، میری کسی سے انبن نہیں ہے، میں سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن قیادت پر قیادت بن کے دکھائے. اگر ہم لوگ پرانے لوگ آرام سے بیٹھ کے آپ کو سپورٹ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے پارٹی ہم نے آپ کو مستعار دے دی. پارٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر عمران خان تک رسائی ناممکن بنا دی گئی ہے تو آپ نے کتنی کوشش کی ہے شاہ محمود صاحب تک، اعجاز چوہدری صاحب تک، ان تک پہنچنے کی. میرے پہنچنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. میں تو کوئی نہ چیئرمین ہوں، نہ جنرل سیکرٹری ہوں، نہ اپوزیشن لیڈر ہوں. تو ہماری پارٹی قیادت کو کم از کم شاہ محمود صاحب تک تو رسائی دیں، ان تک تو آپ پہنچیں. اور یہ ہمیں کوئی نہ بتائے شاہ محمود صاحب اگر ایک دن بھی جیل نہ کاٹتے، مجھے ان پہ اعتماد ہے. لیکن جتنی اب انہوں نے جیل کاٹ لیا اس کے بعد تو کوئی کوشچن مارک ہی نہیں اٹھنا چاہیے.
تو کم از کم آپ شاہ محمود صاحب تک ہماری جماعت کی قیادت کو جانا چاہیے. میں پارٹی فورمز پہ بھی اس کو اٹھاؤں گا کہ آپ شاہ محمود صاحب تک پہنچیں. شاہ محمود صاحب پولیٹیکل آدمی ہیں, اگر وہ باہر آ جاتے ہیں معاملات کو بہتر کر لیں گے. ہوپ فلی عمران خان صاحب اب جلد سے جلد باہر آئیں, کیونکہ جو صورتحال ہے امن و امان کی, جو ایران والا معاملہ ہے, جو افغانستان والا معاملہ ہے, ان کو ایک اچھی ایک قومی گانگت کی ضرورت ہے. 9 مئی کے اس دلدل سے آگے نکلنے کی ضرورت ہے. ہماری افواج کو بھی ضرورت ہے کہ قوم ان کے پیچھے 101% پیچھے کھڑی ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں ایک پولیٹیکل جو پولرائزیشن ہے وہ ختم ہو جائے. خان صاحب کو بالکل بچوں سے بھی بات نہیں کروائی جا رہی تھی, پھر بچوں سے عید پہ بات بھی ہوگی. عید پہ بات ہونے کے بعد ایک بڑا ایک سخت ٹویٹ آ گیا بچوں کی طرف سے جس پہ عدلیہ پہ تنقید ہو گئی. 1 اپریل کو آپ کا کیس بھی لگا ہوا ہے, عدلیہ پہ تنقید بھی کر دی. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ چیزیں نیگیٹو جائیں گی خان صاحب کے لیے, کیونکہ اب 1 کو کیس ہے اور اسی عدلیہ پہ تنقید کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں, میں اس کو پازیٹیو دیکھتا ہوں. اب آپ مسکرائیں گی کہ میں اس کو پازیٹیو کیسے دیکھتا ہوں. دیکھیں, پازیٹیو میں اس بات کو دیکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں محترم چیف جسٹس صاحب نے اتفاق سے, آپ بھی اسی دن سپریم کورٹ میں تھی, تو چیف جسٹس صاحب نے برملا کہا تھا, ڈائریکشن دی تھی یحییٰ آفریدی صاحب نے کہ عمران خان صاحب سے ان کے بچوں کی بات کرائی جائے, اور وہ کرائی گئی. یہ عید والے سے پہلے میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ جو پچھلا کیس چلا ہے, تو ارباب صاحب کی کورٹ میں جو کیس چل رہا تھا, ڈبل بینچ تھا, ڈویژن بینچ تھا, تو اس میں اس میں بھی یہ ڈائریکشن تھی کہ عمران خان صاحب کی بات ضرور کرائی جائے فیملی ممبر سے, کیونکہ وہ ایک پازیٹیو اس میں تھا. اس میں تو زیادہ ہیلتھ ریلیٹڈ تھا, لیکن اس سے یہی بات تھی کہ عمران خان صاحب کو کم از کم ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ جو ایک قیدی کو سہولتیں ہیں وہ ملیں. تو میں تو عمران خان صاحب کی بچوں سے بات کو پازیٹیو لیتا ہوں. بچوں نے جو بات کی ہے اس میں کسی کو زیادہ الارم بیلز رنگ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ قاسم خان یا سلیمان جو ہیں پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں, اور پولیٹکس ان کا حق ہے اگر وہ ملک میں آ کے کرتے ہیں, لیکن وہ باہر ہیں, وہ پولیٹیکل فی الحال ایسپریشنز نہیں ہیں, نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے. ان کی بات جماعت کی بات نہیں ہے, ان کی بات ایک فیملی ممبر, ایک بچے کی بات ہے, ایک ایسے بیٹے کی جو پچھلے 2022 سے لگا لیں تو 4 سال ہو گئے. 4 سال سے قاسم خان عمران خان صاحب سے مل نہیں پایا وہ لڑکا اپنے باپ سے. قاسم جو ہے بیٹوں نے تو ٹویٹ کی, خان صاحب کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل تھا نا اس سے بھی یہ ٹویٹ ہوئی. دیکھیں, وہ تو چیئرمین گوہر یا راجہ صاحب کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ کوئی اور میکینزم ہے, مجھے اس کا نہیں علم, نہ میں اس پہ بات کرتا ہوں. صحیح. میں تو اس بات کا ذمہ دار ہوں. میں آپ کو کلیئر بتاؤں, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں خلا میں نہیں رہتا, میں زمین پہ رہتا ہوں, میں گرم زمین پہ پیر رکھتا ہوں, میں ملک سے باہر نہیں بیٹھا. عمران خان سے بڑا مائی کا جنا نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے. اگر عمران خان جیل میں ہے تو علی محمد سمیت سب کو زمین پہ سامنے ہونا چاہیے, نہ غائب ہونا چاہیے, نہ ملک سے باہر. ہم یہاں فیس کر رہے ہیں. عمران خان صاحب اس کو پازیٹیو لیں کہ عمران خان صاحب سے بچوں کی بات ہو گئی ہے, یہ ایک پہلا سٹیپ ہے. اللہ کرے کہ اب فیملی ممبرز اور وکلا اور پارٹی آفس بیئرز خان صاحب سے